رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علی دل کی عطا گرائیوں سے بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تمامی آباد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنے کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنی یاد کی بہترین نعمت سے مالا مال فرمایا۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ہمیں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے۔ رب کریم کو خوب خوب یاد کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ جتنا آپ دن بھر میں اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے لولی فرینڈز کو، اپنے بزنس کو یاد کرتے ہیں، اس سے زیادہ یاد کریں، سبحان اللہ۔ خوب یاد کریں۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کرو، خوب یاد کرو۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم 24 گھنٹوں کے اندر اگر ہم فکر کریں، پہلے نہیں کیا تو فقیر کی دعوت پہ آپ نے کل سے غور کرنا شروع کرنا ہے۔ کر کے دیکھیں کہ سارا دن میں کتنی بار میں نے اپنے رب کو یاد کیا، دانستان یا غیر دانستان، یعنی اپنی یاد دہانی کے ساتھ یا بھولے سے میں نے اپنے رب کو کتنی بار یاد کیا ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے نا اور کاؤنٹنگ کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا تو سارا دن غفلت کا شکار رہا ہے، میں نے تو یاد ہی نہیں کیا رب کو۔ اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب، جو کہ لائق عبادت ہے، لائق پرستش ہے، لائق سجدہ ہے، لائق بندگی ہے، لائق عبادت ہے، لائق محبت ہے، لائق طلب ہے، لائق عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرما رہے مجھ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور فرمایا سبحوا بکرۃ و اصیلا، فرمایا صبح و شام میرے نام کی تسبیحات پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ تم نے تسبیح کرنی ہے نا، ورد کرنا ہے تو کیا کرو، میرے نام کی تسبیحیں پڑھو۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کے نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یہ جو ہم ورد کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حنانو، یا منان، یا رحمانو، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا جبار، یا متکبر، یا باری، یا مومن، یا محمن، یہ کس کے نام ہیں؟ یہ رب جلی کے پاک اور منزہ نام ہیں۔ فرمایا میرے ان ناموں کی تسبیحات کرو، کیا ہوگا؟ فرمایا ایک تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور دوسرا تم میرے جس نام کے تسبیح کرو گے، جس نام سے مجھ کو پکارو گے، میری اس نام کی صفت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور میری اس صفت کا فیضان تم پر جاری و ساری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ستر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت ہے، کوئی عامل بندہ اگر یہاں بیٹھا ہو، وہ اپنے اینگل سے بیان کو سنے گا،
یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا پھر رب کا ذکر ایسا ہے کہ اگر آپ نے ظاہراً ذکر کیا، یعنی دل ذکر نہیں کر رہا، صرف زبان ذکر کر رہی ہے، پھر بھی یہ بیکار نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، پھر بھی اس میں فائدہ پایا جاتا ہے. کیونکہ جب تک زبان ذکر کرتی ہے، لغویات سے بچتی ہے، جھوٹ سے بچتی ہے، غیبت سے بچتی ہے، چغلی سے بچتی ہے، گالی گلوچ سے بچتی ہے، دیگر گناہوں سے بچ جاتی ہے یہ زبان، پھر بھی یہ بے فائدہ نہیں. ہاں دل ذکر نہیں کر رہا، صرف زبان ذکر کرتی ہے، پھر بھی یہ ذکر بیکار نہیں ہے. اور سنو، یہ تو وہ تھا کہ ذکر کیا مگر دکھاوے کے لیے نہیں کیا، محبت میں، مگر دل کا ربط نہیں ہے، دل کا ربط نہیں ہے، بغیر ربط کے ذکر کر رہا ہے. مگر دوسری طرف ایک بندہ ذکر کرتا ہے، صرف ظاہراً ذکر کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کرتا ہے، خوب یاد کر رہا ہے، مگر کر دکھاوے سے رہا ہے. اس میں اخلاص نہیں، اس میں محبت نہیں، اس میں ریاکاری پائی جا رہی ہے. اور وہ بندہ جب رب کریم کو یاد کرتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، وہ بھی بیکار نہیں جاتا. فرمایا جو ظاہری ذکر کرتا ہے اللہ خوش ہو کر اس کو ظاہری نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. جیسے کس طرح؟ جیسے ڈالر، یورو، پاؤنڈ، درہم، دینار، نوٹ، گاڑیاں، بنگلے، لہریں بحریں، فیکٹریاں، اللہ اس کو دنیا میں مالا مال کر دیتا ہے جو ظاہراً ذکر کرے. اور جو ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی ذکر کرے اللہ خوش ہو کر ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اسے باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دل سے پڑھو سبحان اللہ. اپنی رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنیے، تھوڑا سا کلوز ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ اور دو صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. تم تھوڑے تھوڑے اگے ہو جائیں، اگے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن ہی نہیں، بولنا نہیں. بولو سبحان اللہ. بدلی آئی ہے، چھوڑ جائیں بس کے چلی جائے گی، ٹینشن نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. یہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. آوازیں بلند کرو، سبحان اللہ. او سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. جو بندہ ظاہری ذکر کرے اس کو کیا ملتا بھلا؟ بولیے، اور سے سننا تھوڑے فائدے کی گل دس جاوے. صبح شام یہی چاہیے ہوتا نا، فائدہ لب جاوے. میں انہوں کیوں ملنا، مینوں کہا فائدہ ہے. انہیں جنہاں ملاقات نو کیوں کراں، مینوں کی فائدہ ہوئے گا. انہوں سلام کیوں کراں، مینوں کی فائدہ ہونا ہے. ایدہ فون کیوں سنا، مینوں کی فائدہ ہے. مینوں کنیاں نفلاں دا ثواب ملے گا. اس پاگل دے بچے دا فون سندا رہواں، اس نکمے دا فون سنا، اے کیڑی مصیبت دا فون آ گیا، ویکھی یار کیڑی مصیبت دا فون ہے، اے تو سن. جس فون کو سننے میں فائدہ ہوتا ہے اس فون کو اٹھا کے فون دے ہائے مر جاواں صدقے جاواں کہاں ہو ہیں تے جے فائدہ نہ ہوئے کہندے چپ سیٹ اینو بند کر یار مصیبت تنگ کیتی گھڑی ہے صبح دا ٹینشن دیتی کھڑا مینوں. یعنی فائدہ ہو، فون سنتے ہیں فائدہ ہو، سلام کرتے ہیں فائدہ ہو، سلام کا جواب دیتے ہیں فائدہ ہو، ہاتھ ملاتے ہیں فائدہ ہو،
سینڈ بھائی ہوتے ہیں اس کے لیے فائدہ ہو، گلے ملتے ہیں فائدہ ہو، دعوت کرتے ہیں فائدہ ہو، دعوت پہ جاتے ہیں فائدہ ہو، مسکراتے ہیں فائدہ ہو، چہرے پہ تبسم ہے، اور اگر فائدہ نہ ہو، تبسم گئی فائدہ نہ ہو، مسکراہٹ گئی فائدہ نہ ہو، ہاتھ ملانا گیا فائدہ نہ ہو، ملاقاتیں گئی فائدہ نہ ہو، فون سننا گیا فائدہ نہ ہو، سلام کرنا گیا فائدہ نہ ہو، سلام کا جواب دینا گیا، دنیا مطلب کی ہو کے رہ گئی۔ اب تو سب کے سب کام مطلب کے لیے، غرض کا بندہ غرض کے لیے، اپنی ماں کو سلام غرض کے لیے، باپ کو سلام غرض کے لیے، لوگوں سے تعلقات غرض کے لیے، بہن بھائیوں سے رشتے غرض کے لیے، دوستوں سے رشتے۔ اب تو لا غرضی والی بات ہی ختم ہو گئی، لیکن کمال آفرین ہے، یہاں لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ بندہ غرض کا ہے، لوگ اس کے لیے محبت نہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، محبت نہیں، دل میں نفرت رکھتے ہیں، اس سے پیار نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑا غرض والا ہے، بڑا لالچی ہے، بڑا کمینی طبیعت کا بندہ ہے، لوگ اس سے پیار نہیں کرتے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک ہم ہے اور ایک رب ہے، اس کا کرم دیکھو، وہ دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے، دل کے کھٹکھٹے کو جانتا ہے، دل کے وساوس کو جانتا ہے، علیم بذات صدور اللہ ہے، وہ جانتا ہے یہ بندہ محبت میں یاد نہیں کر رہا، یہ بندہ طلب میں یاد نہیں کر رہا، یہ بندہ چاہت میں یاد نہیں کر رہا، یہ بندہ جنو میں یاد نہیں کر رہا، یہ بندہ عشق میں یاد نہیں کر رہا، یہ بندہ طلب کا بندہ، یہ بندہ غرض کا بندہ، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے یاد کر رہا ہے، پھر بھی اس کا کرم دیکھو، کہا جا عزت دے دی، جا شہرت دے دی، جا چرچے کرا دیے، جا یورو دے دیے، جا پاؤنڈ دے دیے، جا گاڑیاں دے دی، جا کوٹھیاں دے دی، جا کوٹھیاں دے دی، جا بینک بیلنس دے دیے، بندہ مانگتا چلا جاتا ہے، اللہ دیتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ یہ تو وہ بندہ ہے جو ظاہری یاد کرتا ہے، غرض کے ساتھ یاد کرتا ہے، مگر اس کو بھی وہ خالی نہیں بھیجتا، اور جو دل سے یاد کرتا ہوگا، جو محبت کے ساتھ یاد کرتا ہوگا، جو عشق میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوگا، جو جنون میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوگا، اس کے کہنے ہی کچھ اور ہیں۔ حاجی حاجی پہ جاتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ابھی چند دن ہوئے مجھے بھی عمرہ ادا کر کے آئے ہوئے، ہمارے چودھری صاحب بھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے، یہ ہمارے یہ رانا صاحب بیٹھے یہ بھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے، کافی سارے دوست ہمارے عمرے پہ تھے، وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا عمرہ قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا، اخلاص نہیں ہے۔ لوگ پہلے کعبے کو دیکھنے جاتے تھے، اب صرف یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ کعبہ بنا کس چیز کے ساتھ ہے، کعبے کے اوپر غلاف جو بنا ہوا ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کڑھائی کس قسم کی ہوئی ہے، حتیم کے اوپر پتھر کون سا لگا ہوا ہے، صفا مروہ کی بناوٹ کیسی ہے، صفا مروہ کی سجاوٹ کیسی ہے، صفا مروہ میں لائٹنگ کس قسم کی ہیں، یہ کاشے گری کا کام کس نے کیا ہے، یہ مستری کہاں کے تھے، یہ ترکیوں نے کام کیا ہے یا کہ کسی اور کنٹری کے لوگوں نے کام کیا ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف میں جاتے ہیں، ان کو مدینے والے سے غرض نہیں ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، مدینے کی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، مسجد نبی شریف کی دیواروں کے نقشے کھینچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے، گلدستہ کیسا بنا ہوا ہے، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے۔ لوگوں نے موبائل پکڑا ہوتا ہے، یوں فلمیں بناتے پھر رہے ہوتے ہیں، در رسول کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا کہ میں آیا حضور کو سلام کرنے کے لیے ہوں، میں حضور کی طرف دھیان دوں، وہ وہاں کی فلمیں بناتا پھرتا ہے، پھر فون اٹھا کے بتا رہا ہے اب میں قدمین شریف ہیں کی طرف ہوں، اب میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں، اب میں ادھر بیٹھا ہوں، اب میں ادھر بیٹھا ہوں۔ بیوی کو بتا، بہن کو بتا، بچوں کو بتا، یاروں کو بتا، سب کو بتا۔ اوہ خدا کے بندے، اوہ جس کے لیے گیا ہے کیا اس سے بھی کوئی دو باتیں کر لی؟ ایک شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ فون اٹینڈ کرے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں فون بند کر کے بیٹھ، میری طبیعت میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اپنی بات بتاؤں، آپ کی طبیعت جو ہے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میں کہتا ہوں فون بند کر، میں خود اپنا سیل بند کر دیتا ہوں،
اس وقت بھی بند ہے. میں کہتا ہوں ایک وقت میں ایک سے بات ہوتی ہے اچھی لگتی ہے. ایک بندہ وقت نکال کے میرے لیے آیا ہے, میں فون پہ باتیں کرتا رہوں, یہ میرا چہرہ دیکھتا رہے, یہ کیا بات ہوئی؟ میں اپنا سیل بند کر دیتا ہوں, اور اگر کوئی آ کے سیل کھول کے بیٹھے میں بند کر, مجھ سے بات کرنی تھی بند کر کے بیٹھ, اگر یہ فون پہ باتیں کرنی ہے باہر چلا جا, وہاں جا کے بات کر. یہ ادب کے خلاف ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم تو غلامان رسول ہیں, ہم ادنا سے بردے ہیں, ادنا سے بندے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کمال تو اس کی, ایک بندہ وہاں گیا, خرچ بھی کیا, سفر بھی کیا, اور وہاں جا کے بھی اخلاص نہیں ہے, وہاں جا کے بھی چکر مار کے آ گیا, صفا مروہ کے پھیرے لگا کے آ گیا. پتہ نہیں صفا مروہ کیا ہے, نہیں پتا یہ طواف حرم کیا ہے, نہیں پتا مسجد نبی کی حاضری کیا ہے. سب کچھ جو کچھ تھا ظاہراً تھا, باطن کا کوئی تعلق نہیں. جو کچھ پڑھا زبان سے پڑھا, دل کا ربط و کنیکشن نہیں. اس کے باوجود کرم والا ہے, کرم دیکھو, پھر بھی اللہ اس کے یکلف پچھلے گناہوں کو معاف فرما کے اس کی ایسی حالت کر دیتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج باہر آیا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کرم ہے. اگر یہ تو وہ ہے جو ظاہری پڑھ کے آتا ہے, اور جو دل سے پڑھتا ہے وہ کعبہ نہیں دیکھتا, وہ کعبہ نہیں دیکھتا. خدا کی قسم وہ کعبے والے کو دیکھتا ہے. ارے جو پادری محبت لے کر جاتا ہے وہاں پر, وہ مسجد نبی شریف صرف نہیں دیکھتا, وہ گنبد خضرا نہیں دیکھتا. ارے وہ مکین گنبد خضرا کا دیدار کر کے آتا ہے, اسے مکین گنبد خضرا کا دیدار نصیب ہوتا ہے وہاں پر. ظاہری اور باطنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر ظاہری عمل کیا تو بھی خالی نہیں گیا, جب باطنی عمل کرتا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اپنی بھر کر آتا ہے وہاں سے. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب ابو بن ادم علیہ رحمت تشریف لے گئے. آپ جب وہاں گئے نا حج کے لیے, ہر قدم اٹھا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے. پیدل سفر کیا, کسی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے, وہ دور گھوڑے خچر اونٹ کا دور تھا, پیدل گئے, ہر قدم اٹھا کے 2 رکعت نفل ادا کرتے, پھر قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل ادا کرتے. جب وہاں پہنچے نا حرم کعبہ کے اندر, کعبہ نظر نہیں آیا. ابو بن ادم رونے لگے, کہتا ہے مالک, اے رب کائنات, تو اور تیرے فرشتے گواہ ہیں, مجھ کو ایک عرصہ ہو گیا پیدل سفر کرتے کرتے. اللہ, مجھے ایک عرصہ ہو گیا سفر کرتے کرتے تیرے گھر کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں, مگر مولا تیرا گھر مجھ کو نظر نہیں آ رہا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, مجھ پہ کرم کر, اپنے بیت اللہ کی زیارت مجھ کو کرا دے, مہربانی کر بیت اللہ کی زیارت کرا. جب یہ کہا حاطف سے آواز آئی, ابو بن ادم کعبہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں مولا کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کعبہ میری بندی رابعہ بصری کا استقبال کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, رابعہ کا استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. اتنی دیر میں دیکھا حرم کعبہ کے اندر ایک بوڑھی عورت, اس کی بھویں سفید, پلکیں سفید, کمر جھکی ہوئی, ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی, سادہ لباس, کوئی کرو فر نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں کہ پتہ لگے کوئی آ رہا ہے. وداؤٹ پروٹوکول ایک سادہ سی بندی, کمر جھکی ہوئی, لاٹھی پکڑی ہوئی, حرم کے اندر داخل ہوئی, لاٹھی ٹیکتی ہوئی. جب وہ آئی تو دیکھا ابو بن ادم علیہ رحمت نے کہ کعبہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو بن ادم علیہ رحمت نے رابعہ بصری کو دیکھا اور دیکھ کر کہا, اے رابعہ, رابعہ تیرا نام ہے؟ ہاں میرا نام ہے. یہ کیا کوہرام مچا رکھا ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ دنیا کعبے کی زیارت کے لیے آتی ہے, تو نے کعبے کو اپنی زیارت کے لیے طلب کر لیا, استقبال کے لیے وہاں بلا لیا ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا تو نے اودہ مچا رکھا ہے؟
وہ کہنے لگی اودم میں نے بچایا ہے کہ تم نے مچایا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تو گھر سے چلا شور مچاتا ہوا کہ ابو بن ادم حج میں جا رہا ہے. کہا اپنے ملک سے لے کر جہاں جہاں سے گزرا شور مچتا گیا، ہر شہر میں، ہر ویلیج میں، ہر گاؤں میں، ہر ملک میں شور مچتا گیا. ابو بن ادم حج پہ جا رہا ہے، ابو بن ادم حج پہ جا رہا ہے، ابو بن ادم حج پہ جا رہا ہے. دنیا تیری زیارت کے لیے بھاگ بھاگ کے آتی کہ ابو بن ادم حج پہ جا رہا ہے. ارے یہ حج ہے، ارے حج وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، حج وہ ہے جس میں محبت ہو. ابو بن ادم یاد رکھ، جس عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے اور جو اخلاص والا بندہ حرم میں داخل ہوتا ہے کعبہ اس کے استقبال کے لیے چل کے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، شان عالیہ. خوب یاد کیا کرو اپنے رب کو. بڑا کریم رب ہے، بڑا مہربان رب ہے. اس کے کرم کے کیا کہنے. اپنی خلوتوں اپنی جلوتوں میں یاد کیا کرو، اپنے بستروں پر یاد کیا کرو، اپنے دفاتر میں یاد کیا کرو. جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بال بنوانے کے لیے بیٹھے ہیں. حجام آپ کے بال بنا رہا ہے، بالوں کی کٹنگ کرتا رہا، داڑھی مبارک کا خط بنایا. جب مونچھیں بنانے لگا نا تو حضرت کو کہتا ہے حضرت آپ ذکر بند کر دیں. آپ ذکر کیے جا رہے تھے، اللہ 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 اللہ. کہنے لگا حضرت آپ ذکر بند کر دیں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جی میں کینچی چلا رہا ہوں، ایسا نہ ہو آپ کے ہونٹ نہ کٹ جائیں، آپ ذکر بند کریں، ذرا خاموشی اختیار کریں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. فرمایا ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیسی زندگی ان کی، ساری زندگی رب کو یاد کرتے کرتے گزر گئے. ہم بھولے سے بھی یاد کرنے کو تیار نہیں، اور اگر کبھی یاد کر لیں تو ہم گن گن کے بتاتے ہیں میں نے وہ محفل بھی اٹینڈ کی، میں اے بھی کیتا، میں اے بھی کیتا، میں نے یہ بھی عمل کیا، میں نے وہ بھی عمل کیا. ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں ہمیں ایک ایک کر کے یاد ہیں. کبھی گناہ بھی یاد کیے، جھوٹ بھی یاد کیا، فراڈ بھی یاد کیا، وہ جو بدکاری کی وہ بھی یاد کی، اپنی غفلتوں کو کبھی یاد کیا، وہ یاد نہیں رہتا. ہمیں اپنی عبادت یاد رہتی ہے. خدا کے بندو نیکی کر کے بھول جایا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور یقین کرو اس کا وعدہ ہے جو ایک بار یاد کرے میں 70 بار یاد فرماتا ہوں اسے اللہ. اور فرمایا جو غافلوں میں بیٹھ کے ذکر کرے. کن میں بیٹھ کے؟ جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں ذکر نہیں کرتے. آپ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اپنے دوستوں کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں پڑھنے والا. جب آپ کو پتہ لگتا ہے یہ بندہ بے نمازی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے سامنے چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے کبھی یہ روٹھ نہ جائے، یہ میری میٹنگ جو ہے یہ خراب نہ ہو جائے، یہ میری سیٹنگ خراب ہو جائے گی، یہ میری جو ڈیل چل رہی ہے میری ڈیل خراب نہ ہو جائے. آپ کہتے ہیں نماز چلی جاتی ہے تو چلی جائے، ڈیل خراب نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیل کرانے والا کون؟ اللہ. اس بندے کو تیرے دفتر میں پہنچانے والا کون؟ اللہ. اس کے دل میں تیری رغبت ڈالنے والا کون؟ اللہ. روزی کا سبب بنانے والا کون؟ بولو بولو بولو، کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ وہ یقین تو کرو رب ہے. ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. اس بندے کو تمہارے دفتر میں اللہ نے بھیجا، اس کے دل میں رغبت رب نے ڈالی. ڈیل کروانے والا اللہ. اس کے بعد ڈیل کمپلیٹ ہو گئی اور پھر جب بزنس ہوا تو بزنس میں برکتیں ڈالنے والا کون؟ اللہ. شر اور مصیبت سے بچانے والا کون؟ اللہ. زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے بچانے والا کون؟ ہم جیسے نکموں کو بھاگ اور رنگ لگانے والا کون؟ تو بھول گئے اپنے رب کو. کہنے کہ ڈیل ہو رہی ہے چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے.
اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، یار یہ ٹون میرا یار ہے، اس ٹون خان کے سامنے اگر نماز پڑھنے چلا گیا تو میرا مذاق اڑائے گا، مذاق سے بچ جاؤں، چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ چھوڑ دے اس ٹون کو، چھوڑ دے ڈیل کو، چھوڑ دو میٹنگ کو، چھوڑ دو سیٹنگ کو، چھوڑ دو بزنس کو، چھوڑ دو۔ جب رب سے ہم کلام ہونے کا وقت آئے، ملاقات کی گھڑی آئے، صاحبو کام دھندا چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اور پھر جب تم اپنے اللہ کو یاد کرو گے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، خدائے کعبہ کی قسم اگر وہ ڈیل کرنے والا پلٹ بھی گیا تو اللہ کسی اور کو بھیجے گا، اس سے بہتر رزق دے گا۔ فرمایا اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی ہے جو بہتر رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹینشن نہ لو، ٹینشن نہ لو، کیا ہو جائے گا؟ یہ کان ٹوٹا جاتا ہے تو چلا جائے، تمہاری ملاقات کا وقت ہو گیا، تم کام چھوڑ دو۔ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، المیہ ہے بہت بڑا، جب ہم دیکھتے ہیں یار یہ بندہ ایسا ہے، اگر اسے میں چھوڑ کے چلا گیا تو میری ڈیل خراب ہو جائے گی، ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ مت نماز کو ترک کرو، سوچ دل خدا پہ کیا گزرتی ہوگی۔ نماز میں ذکر مصطفیٰ ہے، دل مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے قرب خدا بھی ملتا ہے، قرب مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے دیدار خدا بھی نصیب ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر کیا حالت ہوتی ہوگی مدینہ شریف میں، مکین گنبد خضرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جب ہم درود و سلام پڑھنے کی بجائے، اطاعت رسول کرنے کی بجائے، ہم دنیا کی طلب میں، ڈیل میں مصروف، دکان میں مصروف، یاروں میں مصروف، گپ شپ میں مصروف، ہم میچ میں مصروف، ہم ریلیوں میں مصروف، ہم جلسوں میں مصروف۔ ہمیں ایسے جلسے نہیں چاہیے، ہمیں ایسی ریلیاں نہیں چاہیے جس سے ہمارے ملک کی بربادی ہو، ہمیں ایسے جلسے نہیں چاہیے جس سے وقت کا برباد ہو، ہمیں ایسے جلسے نہیں چاہیے جس سے ہمارے دل سیاہ ہو جائیں، ہمیں ایسی تقریریں نہیں چاہیے جس سے ہمارے قلوب مردہ ہو، ہمیں ایسی تقریریں چاہیے جس کو سننے سے سینے میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت۔ غافل میں بیٹھ کر ذکر کر دو، جب نماز کا وقت ہو جائے ڈیل کرنے والے کو کہو وہ نماز نہ پڑھنے کی خیال ہے، انہوں کو تاڑا کی خیال ہے نماز نہ پڑھ لی، اذان ہو رہی آپ نماز نہ پڑھ لی، پھر انہیں کہنا تو آنو تسی پڑھ لو، پھر چلو بڑا ہی ڈھیٹ ہویا تو تانو یہ کہہ دے گا چلو تسی پڑھ لو، ان کو آؤ جو میرا خیال ہے آج آپ بھی چاکی لئیے مزہ۔ ساڑھے چودھری صاحب بیٹھے نے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر کراچی میں، میں وہاں گیا، ان کے ایک دوست ہیں ان کے پاس، وہ صاحب بیٹھے، وہ بڑا امیر ترین آدمیوں کو پتہ ہی ہے، میں ان کی فیکٹری میں دعا کے لیے گیا، وہ صاحب بڑی ڈینگیں مارتے رہے، بتاتے رہے اپنا بزنس، اپنا جو بھی سیٹ اپ تھا اس کے بارے میں۔ منٹ کے بعد وہ ٹانگ پہ یوں ٹانگ چڑھا دیتا، منٹ میں ٹانگ پہ یوں ٹانگ چڑھا دیتا، بڑے اس کے ایکشن تھے، ہم بھی دیکھتے رہے، آرام سے بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ یہ میرے رانا صاحب ساتھ تھے، ان کی طبیعت بڑی خراب ہوتی رہی کہ بابا جی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا رہا ہے، میں کہا کوئی گل نہیں، ٹنگا پاں میں اتنے رکھ چھڈے ٹیبل دے اتنے، آپ آئی نو کی کہنا ہے، کوئی گل نہیں، خوش رہے، بیٹھے رہے۔ آخر میں نے دعا کی، دعا کر کے میں وہاں سے نکلنے لگا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کوئی نصیحت کرو، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ میں نے کہا میں تمہیں کی نصیحت کروں؟ کہنا کوئی کار چھڈو۔ میں کہا میں کیا نصیحت کروں آپ کو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار میچور بندے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں گا، کیا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ میں نے پھر اپنی بات دہرا دی، وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ میں نے کہا نصیحت ایک شرط پہ کروں گا، اگر آپ میری بات پہ پھر عمل کریں، اگر آپ نے عمل نہیں نہ کرنا، آپ مجھے بار بار اصرار نہ کریں کہ مجھے نصیحت کریں۔ دیکھیں اتنی دیر میں نے آپ کی باتیں سنی ہے، اپنی تو کچھ کہی نہیں،
میں اپنی بات کو بیکار کیوں کروں، بے معنی کیوں کروں، اپنی گفتگو کو بے وقت کیوں کروں؟ بات بندہ وہاں کرے جہاں بات کی قدر ہو، جہاں قدر ہی نہ ہو بات کرنا بیکار ہے۔ میں نے بات نہیں کرنی، نہیں جی مجھے نصیحت کرے، میں نے کہا پھر شرط ہے بات ماننی پڑے گی، کہنے کا اچھا جی بات مانوں گا، میں نے کہا نماز پڑھا کرو۔ کیا پڑھو؟ میں نے کہا آپ نماز پڑھا کرو، میں نے کہا نماز پڑھا کرو۔ وہ صاحب ایک دم ہنس پڑے، کسی نے اٹھا بھائی دا منہ ویکھن دے بھائی بچی نہیں کوئی گل تسی چھڈو اسی بھی بیٹھے ہاں میں نا جی چلو سبحان اللہ کوئی گل ساڈا روز کا کام ہے، روز کا کام ہے، رات پتوں کی سٹیج کے ساتھ اس تو پہلے اکاڑے سا، اس تو بعد مظفر گڑھ سا، ساڈا روز کا کام ہے، میں تے ڈیوٹی تے بیٹھا اپنی کوئی گل نہیں، ہم غافل ڈرائیور نہیں الحمدللہ، سانو دوروں دس پیندا ہے بٹا روڑا کیتے پہ ہے، کنڈا کیتے پہ ہے، جھمپ کیتے ہے۔ ڈرائیونگ کرنی آتی ہے اور الحمدللہ اچھی آتی ہے، کہ چنگیاں استاد سکھائی ہے سانو الحمدللہ۔ میں کہا تسی نماز پڑھیا کرو، وہ مجھے آگے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں نے پھر بھی فیل نہیں کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا میرے ساتھ، یہ وہ بات ہے جو میرا بھائی مجھ کو اکثر کہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ میں نے کہا اچھا، مگر میں نے کہا الحمدللہ پھر بھی آپ نے اس کی بات کبھی نہیں مانی۔ میں نے کہا یہی کہیں گے، پھر ہنس پڑا آپ صحیح پہنچے، میں نے واقعی اس کی کبھی بات نہیں مانی، پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کو میری طبیعت نہیں کرتی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی نماز کی فضیلت پہ بات کر دوں، اگر آپ اجازت دے دیں، ورنہ میں تو جا رہا ہوں، میری فلائٹ کا ٹائم ہے، میری فلائٹ تھی شام کی، میں نے کہا میری فلائٹ کا ٹائم ہے میں جا رہا ہوں، کہنے لگے نہیں جی آپ بولیں۔ میں نے میرے خیال میں 5-7 منٹ نماز کی فضیلت پہ گفتگو کی بیٹھ کی، اور پھر دل ہی دل میں اپنے رب کو کہا میں کہ کریمہ ایک گلاں میں تیری خاطر سنائیاں، مڈی دی خاطر نہیں سنائیاں، تیری مہربانی لج رکھ لے، اس بے نمازی نو نماز پڑھن دی توفیق دے چھڑ۔ میں بات کر کے فارغ ہوا، آپ یقین کریں جب میں دعا کر کے اٹھنے لگا اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میں وعدہ کردہ آج تو بعد نماز نہیں چھڑاں گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، بغیر پر کے پرواز کرتی ہے۔ کون سی گفتگو؟ جو گفتگو دل سے نکلے، جو بات دل سے نکلے، دل سے۔ تو آپ غافل میں بیٹھ کر جب غافلوں کے پاس بیٹھے ان کی صحبت میں بیٹھ کے غافل نہ ہو جایا کرو، ان کو نماز کی دعوت دو، ان کو یاد خدا کی دعوت دو، وہاں بیٹھ کر مصلی بچھا دو، مصلی بچھا دو، ذکر کر دو، ضرب اللہ لگا دو۔ لندن میں گیا، نماز پڑھی ایک گھر میں، وہ آج حاجی صاحب نہیں آئے لندن والے، میں نے کہا مصلی بچھا دو، مصلی بچھ گیا۔ میں کہ حاجی صاحب ناراض نہ ہونا، ایکسکیوز می آپ وضو کر سکتے ہیں؟ یہ جو لاڈلیاں نو بڑے پیار نہ نمازہ پڑھانے، امہ دی بڑی لاڈلی جی۔ میں کہ ہاں جی، کہندہ جی اچھا جی ہن وضو کرنا پینا ہے۔ میں کہ آہو ہے تواڈے لاہور دا ہی بندہ، رہندا لندن ہے۔ میں کہ ایکسکیوز می سو سوری سر، آپ وضو کر لیں گے؟ کہندے اچھا جی وضو کرنا پینا ہے۔ میں کہ تیمم کر لو، وضو تکلیف ہے تیمم کر لو۔ کہنا نہیں ایسے کوئی گل نہیں۔ میں کہ کرو وضو پھر۔
आज मैं तुहानू वुजू करावां, नहीं मैं कर लवांगा, नहीं मैं करावांगा, नहीं मैं कर लवांगा, मैं करावांगा। कहंदा फिर तुहानू पता लग जाना मैनू वुजू करना नहीं आंदा। मैं कि नहीं मैं आज तुहाडे कोल वुजू सीखना है, मेरी आदत है मैं कि मैं सब को सीखदा, मैं कि मैं तो भंगियां को ही सीखदा, तुहानू की पता मेरी आदत है। भंगियां की हालत वेखदा उत्ते गौर करदा, उन्हां दे कोल कोई चंगी गल लभ जावे मैं फाड़ा ना, मेरा ना पूछ, मैं तेरे को आज वुजू सीखना है। वाश बेसन भी ले गया उसे, वजू का तरीका सीखते रहे, 12 सीख गए, क्योंकि कुछ दोस्त उसको जानते हैं, फिर उसको कहेंगे कि तेन वुजू नहीं सी करना आंदा, 12 सीख गए, उसने हमें वुजू सिखा दिया। वुजू हो गया, नमाज पढ़ी, जमात हुई, उसके बाद मैं की इजाजत होवे तो थोड़ी अल्लाह कर ली, कहना थोड़ी मौज की गल है कर दो अल्लाह। मैं कह करो घर दे न्याणे सारे इकट्ठे करके ले आओ इतने, कहने इनको ले आए, मैं कि हाँ ले आओ। बच्चे सारे ओए बच्चों ओए फलाने बालू बल्लू ओ टल्लू ओ पुन्नू ओ चुन्नू ओ टुन्नू जैसे बबलू, अब बच्चों के नाम दे अजकल यही रह गए ना। हाँ ये भी जान दे जेड़ा पिछू हंसदा बैठा उन्हों। बच्चों के नाम हमने कैसे रखे होते हैं, कौन है, बबलू, टुल्लू, पपी, पप्पू, पपी, चुन्नू, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। अच्छा अगर ये नाम रखते हैं तो असल नाम रखने की क्या जरूरत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाना तो उस पर जो किसी के नाम को बिगाड़े, जिस पर खत्मुल अंबिया की लानत हो जाए उसके पीछे रहा क्या। मत नाम बिगाड़ा करो, जो नाम तुमने रख दिया है उसी नाम से पुकारा करो। सुभान अल्लाह। सुनो, उसने सारे चुन्नू मुन्नू इकट्ठे कर दिए, सारे आगे बैठ गए। मैं क्या आओ फिर अल्लाह करिए, उन्होंने की पता अल्लाह की होंगी, असी लगे अल्लाह न्याणे साड़ी नकल लगे अल्लाह। एक दोस्त शायद वो नेट पे बैठा हो लाइव देख रहा हो प्रोग्राम, वो मेरे साथ था, वो मुझे कह रहा है मजाक कर रहे हैं, इंडियन दोस्त है। मैं कि कोई बात नहीं करने दो, मजाक कर देते अल्लाह अल्लाह बहन ना कर देना। बच्चा ने की थी अल्लाह, उस तो बाद में जी खाना लग गया है, बूफे लगे हुए हैं, आ जाए खाना खा ले। मैं कि ठीक है आप खाना खाएंगे। अब ये खाना खान गया, बच्चे जनाब लगे बर्तन प्लेटा रख दे, अल्लाह 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 अल्लाह, किचन है बर्तन अल्लाह, गिलास रखन अल्लाह 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 अल्लाह। वो मेरा मुंह वेखो कहना बाबा, मैं कह जी कहना की कीते, मैं की होया, कहना एक मिनट सारे नु अल्लाह की चढ़ा छड़े। घर में ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे ये कोरा कागज होते हैं, इनके ऊपर आप जो लिख दें वही तहरीर लिखी जाएगी। ये खाली और साफ तख्ती होते हैं, इसके ऊपर जो तहरीर लिख देंगे वही लिखी जाएगी। इनके दिलों में कोई कीना नहीं होता, बच्चों के दिलों में कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई हसद नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई शावत नहीं, कोई लालच नहीं, हर चीज से पाक होते हैं ये बच्चे। ये फकीर होते हैं, ये दुर्वेश होते हैं। मेरे बाबा जी किबला गाई रहमतुल्लाह ताला, ख्वाजा नवाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला की कैफियत ये थी, गली में जा रहे हैं ना, आगे बच्चा आ जाता ना, बाबा जी खड़े हो जाते, कहता फरमाते थे बाबा जी रास्ता दे दो, बाबा जी रास्ता दे दो। अब वो बच्चा मर्जी से हटा तो बाबा जी गए, वरना बाबा जी खड़े हैं, बाबा जी रास्ता दे दो। एक दिन मुरीदों ने पूछा न्याणिया नु तुसी बाबा जी कहते हो, एक ही गल है। फरमाया बाबे ने, ये बाबे ने जी बाबे किवें हो गए। फरमाया बाबा किनू कहते हो, ओए बाबा उन्होंने कहते हो जेड़ा गुनाहां तू बचिया होए, और बाबा उन्होंने कहते हो जेड़ा झूठ ना बोले, गीबत ना करे, गुनाहां तू बचिया होए, जिहदियां रब नाल यारियां होण, और रब नू याद करे, रब नू याद करे, फरिश्ते ओदे तां होण, फरिश्ते ओदे ठां होण।
انہوں کہنے ہو بابا فرمایا کی جانے اے بچہ معصوم ہے اے رب نو یاد کرنے والے بچے کینے تو پاک بغض تو پاک حسد تو پاک نفرت تو پاک لالچ تو پاک شہوت تو پاک فرشتے تامی فرشتے تھامی فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا بابے نے یہ کون ہے بابے ہیں درویش ہیں ان سے دعا کرایا کر ان سے آپ بھی اپنے گھروں میں اللہ کی صدا لگایا کرو یہ آپ کے بچوں کو عادت پڑ جائے گی اللہ کرنے کی یہ جو صبح سے شام تک گھر میں گانے چلتے رہتے ہیں نا یہی وجہ ہے وہ بچے یار کسی نے آپ کو فون کر دیا ہے اور وہ بتا رہے راستہ بتا دیں آپ ٹینشن کا شکار ہے یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ یہی پریشانی ہے یہ پریشانی پوچھ لو پریشان ہو بیٹھے اسی تے پریشان بیٹھے اور فون کہیں پوچھو بھکا چاہ اور کوئی تا اللہ دے واسطے دا فون پکڑ کے وہ چلے ہوئے چلو ایری دیر ٹھیک ہے بیچارہ کڑیاں کھا دی جانتا اور میرے پر پوچھ گا سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ پرانا سارا ٹریک تو اتار چڑھے انہیں او سبحان اللہ سبحان اللہ آکو 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 سبحان اللہ یہ ہمیں سارے بالان دی گال سے بال کیا ہونے اللہ دے ولی ہونے اچھا فرشتے کتنا بدے ہونے دیکھنا تیری توجہ کہنا ہے نا فرشتے انہاں دے اٹھتے ہونے فرشتے انہاں دے پیران دے تلے ہونے یعنی یہ بچے اوپر فرشتوں کے پر روحانی پر ان کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں اللہ اکبر اور مارنے کے وقت ایک اور بات بتاتا جاؤں باتوں میں بات یاد آئی بچے کے منہ پر ہاتھ نہ مارا کرو یہ تو تھپڑ مارتے ہیں نا منہ پہ منہ پہ تھپڑ نہ مارا کرو کہ بچے نہ کٹاپا نہ لئیے پاکستانی قوم میں زیدی نہیں ہوندی ایک کال ان جلوس سے ریلیاں نکلنی نہیں اس قوم دا کٹاپا تے کل لگنا نا کیونکہ انہوں نے وٹ پیرن گورنمنٹ چل دی کیوں پئیے گڑی ٹریک تے چل پئیے معیشت تباہ ہوئی سی معیشت ٹھیک ہون لگی ہے اے ہون انہوں چین نہیں آ رہا انہوں دی کوشش ہے کسی طریقے نال معیشت تباہ کری کل کٹاپے لگنے بارہ لگنے ایک قوم کٹاپے سے بغیر ٹھیک نہیں ہوندی میری گل سنو کہندے ہون بابا جی اگر کٹاپا نہ لائیے نیانے دا تے نیانے نے سیدھا نہیں ہونا اگر نیانے نو کٹاپا لانا ہے تے کٹاپا بھی دھیان نہ لایا کرو منہ تے چنڈ نہ ماریا کرو کس لیے فرمایا ساری باڈی جسم کی ساری باڈی فرشتوں نے بنائی ہے اور چہرہ رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ صرف نبیوں اور رسولوں کا نہیں سب کا چہرہ اس نے بنایا یہ تیرا ہو یا میرا ہو گورے کا ہو کالے کا ہو عربی کا ہو اجمی کا ہو امیر کا ہو غریب کا ہو عالم کا ہو جاہل کا ہو کسی کا بھی ہو جس کا چہرہ ہے کس نے بنایا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اللہ اکبر اور بچوں کا خیال کیا کرو کٹاپے کے وقت اتنا دھیان رکھا کرو کیونکہ یہ بغیر کٹاپے کے پڑھتے نہیں نا سکولوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے مار نہیں پیار یہ پچھلی گورنمنٹ کا فیضان ہے یہ مار نہیں پیار مار نہیں پیار اور نیانے سارے دے سارے ہون لگے ٹک ٹک کتابیں کو تو میں بھول گئی امتحان کے دنوں میں آئے بڑے بابا جی جلدی میں دعا کر دو آج تک پیپر ٹھیک نہیں ہوا ہے میرا ہاں اگلے دن پھر فون ہے بابا جی پیپر آج بھی بڑا خراب ہوا ہے دعا کر دیں تیسرے دن فون ہے بابا جی پیپر آج بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے دعا کر دیں میں وہ تو کی کیتا ہے میں کی کرنا سی کہندا ہے میں ٹیشن ٹائم پیپر دے کے آیا بیٹھا پڑھنا پڑھنا نہیں انہوں نے اور خیال کیا کرو پنشمنٹ دینی چاہیے جس طرح کی بھی دو اخلاقی دے دو میں تیرے سے بات نہیں کروں گا میں تیرے نہ گل نہیں کرنی تو پڑھدا نہیں تیرا جیب خرچ بند میں تیرے نہ گل نہیں کرنی میرے کمرے تو باہر چلا جا 100 طریقے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مار 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 کے بچے کا حشر کر دیں آپ
خیال کیا کرو، بچوں کی کیئر کیا کرو. بچے معصوم بچے، چھوٹے بچے یہ کینوں سے پاک ہیں، یہ بغض سے پاک ہیں. فرشتے رحمت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوڑا کاغذ ہوتے ہیں. ارے سنو، اپنے گھر میں ذکر خدا کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، اپنے گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو. ان بچوں کے لاشعور میں کلمہ بیٹھ جائے گا، ان کے لاشعور میں اللہ بیٹھ جائے گی، ان کے لاشعور میں درود و سلام بیٹھ جائے گا. زندہ رہیں گے، رب رب کرتے رہیں گے. یہ قبروں میں بھی جائیں گے، خدا کی قسم ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. وہ لندن کے ماحول میں وہ رہنے والے بچے، انہوں نے اللہ سنی نہیں تھی، انہوں نے اللہ سن لی. اللہ سننے کے بعد صبح گئے وہ ٹیچر سے پڑھنے کے لیے قرآن پاک پڑھن گئے. صبح ٹیچر پڑھا رہی ان کو. بچے نے بتایا اپنی ٹیچر کو، میڈم رات نا ہمارے گھر میں ایک پیر صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے نماز پڑھی وہاں پہ. میڈم انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. اللہ کیسے پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. پھر انہوں نے کیا اللہ 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 اللہ، اور اس کے بعد روشی پڑھا کے دعا مانگی تھی میڈم. تو وہ تو میں اللہ بڑی پسند آئی ہے. وہ سیکھ پاؤ گئی، غصے چاہ گئی، تم بدعتی ہو گئے ہو، تمہارے گھر میں کوئی بدعتی آ گیا ہے، کوئی مشرک آ گیا ہے. جلدی سے پہلے مشرک کو جا کے گھر سے نکالو، اپنی ماں باپ کو بلاؤ، ان کو کہو شام کو میرے پاس آؤ، کوئی بدعتی تمہارے گھر میں آ گیا ہے جس نے آ کے اللہ کی ہے. شام کو اس کا باپ پریشان ہو کے آیا کھڑا ہو. وہ گیا پہلے اس کے پاس، میڈم سے مل کے آیا. میڈم اس کو دلائل دے رہی ہے کہ یہ ذکر کرنے والے بدعتی ہیں، یہ ذکر کرنا بدعت ہے. اب وہ گولڈ مین پلس اولڈ مین وہ آیا میرے پاس. میں نے کہا کی کراں کدھر پاسے جاواں؟ ایویں کہندی اوتھے ہن میں کیڑے پاسے جاواں؟ او اداں کہندی مینوں. میں نے کہا بتا بھائی کیا کیا تھا ہم نے وہاں بیٹھ کے؟ کوئی گانا سنا رفیع کا؟ کہتا نہیں. مکیش کا؟ کہتا نہیں. کوئی اور نہیں. کوئی مجرا؟ کہتا نہیں. کوئی ڈھول درپا؟ کہتا نہیں. میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے اللہ کی ہے. اور میں نے کہا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا. اور فرمایا میں نے بتایا کہ ہر جمعے کو اس سے جا کے کئی خطبوں میں پڑھا جاتا ہے وَلَذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَى اعلیٰ وَأَوْلَىٰ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَحَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَکبر. میں نے کہا بھول گئی ہے خدا کی بندی، اگر خدا کا ذکر کرنا بھی اگر بدعت ہے، بدعت ہوتی ہے نئی چیز، اگر خدا کا ذکر کرنا بدعت ہے ہم یہ بدعت کرتے رہیں گے. اور تو کہتی ہے خدا کا ذکر کرنا شرک ہے، اگر یہ شرک ہے ہم یہ شرک زندگی بھر کرتے رہیں گے. پتہ نہیں کیا سکھا دیا ان لوگوں کو کہ تم کھانسے ہو تو بدعتی ہو گئے ہو، تم اٹھے ہو تو بدعتی ہو گئے ہو، تم نے یہ کیا تو بدعتی ہو گئے ہو، تم نے ہاتھ اٹھائے تو بدعتی. یہ ابھی حرم شریف سے ہو گئے ہیں، ان سے پوچھو پتہ نہیں کتنوں نے ان کو کہا ہوگا اتھے دعا نہ مانگو اتھے دعا مانگے. چودھری صاحب پریشان ہو کے کھڑے ہوں گے. اب ہم کیا کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں ادھر منہ کیا تو بدعتی ہو گئے، ادھر کیا تو ایسے ہو گئے. یہ تازیانے لگانے والے یہ کیا جانے بدعت کس کو کہتے ہیں، یہ کیا جانے شرک کس کو کہتے ہیں. ارے سنو، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ شرک کا رد ہے. یہ جو محفلیں سجاتے ہیں یہ شرک کا رد ہے. کہتے ہیں تم میلاد مناتے ہو، شرک کرتے ہو. ارے کبھی تم نے دیکھا ہمارا کوئی بینر یا کوئی ہمارا ایسا فلیکس جس پہ لکھ رہا ہو جشن میلاد خدا، کہ ہم ایک طرف خدا کا میلاد منائیں دوسری طرف مصطفیٰ کا میلاد منائیں؟ پھر شرک کی بات ہے. ہم مصطفیٰ سسن کا میلاد منا کے گلیوں میں، بازاروں میں، گوٹھوں میں، ویلیج میں، گاؤں میں، سٹیز کے اندر، کنٹریز کے اندر، کنٹری سٹی ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خدا وہ ہے جسے کسی نے نہیں جنا، سبحان اللہ، جس کا باپ نہیں ہے.
جس کی ماں نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ذات، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں وحدہ لا شریک تھا، ہے، رہے گا۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان۔ اور جو ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد منا کے شرک رد کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں خدا وہ ہے کہ جس کا باپ نہیں، جس کی ماں نہیں، اور نبی وہ ہے جس کا باپ ہے، جس کی ماں ہے، نبی وہ ہے جس نے شادی کی، نبی وہ ہے جو پیدا ہوا، نبی وہ ہے جس نے صبر کیا، نبی وہ ہے جس نے ہجرت کی، نبی وہ ہے جس نے تجارت کی، نبی وہ ہے جو مسکرایا، نبی وہ ہے جس نے گریہ کی، نبی وہ ہے جس نے مسجد بنائی، نبی وہ ہے جس نے جہاد کیا، نبی وہ ہے جو یاروں میں بیٹھا، نبی وہ ہے جس کا میلاد ہوا، نبی وہ ہے جس نے معراج کیا۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم شرک کا رد کرتے پھرتے ہیں، رد شرک کا کیا کر رہے ہیں بھلا؟ بولو بولو نا، کیا کر رہے ہیں بھلا؟ ہم رد کر رہے ہیں، ہم رد کر رہے ہیں۔ ایک طرف خدا کی وحدانیت بتاتے ہیں، اس کی توحید بتاتے ہیں، دوسری طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتاتے ہیں کہ خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو رد کر رہے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا، پریشان ہو کے کہتا جی وہ کہتے ہیں اللہ ہو کی ہے، شرک کر دیا، اللہ ہو کرنا شرک ہو گیا، قرآن پڑھنا شرک ہو گیا، یعنی تم جو کہو وہ ٹھیک ہے، جو تم نے نہیں کہا وہ غلط ہے۔ نادانو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اور آپ دوستوں کو بھی دعوت فکر دوں گا اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں جو آپ کے بچوں کی کورے کاغذ پہ اپنی مرضی سے تحریر کر دیں، ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں اپنی مرضی سے تحریریں کندہ کر دیں۔ دعوت فکر دوں گا، اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں لاؤ، اپنے بچوں کو اللہ والوں سے نسبتیں دلاؤ، اپنے گھروں میں محفل ذکر سجاؤ، اپنے گھروں میں محفل میلاد مناؤ، اپنے گھروں میں ذکر خدا کرو، اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ کرو، تاکہ ان کورے کاغذوں پر عشق مصطفیٰ اور عشق خدا لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غافلوں میں ذکر کرنے والا کیسا ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو رہی ہو، مسلمانوں کے لشکر کو کیا ہو رہی ہو؟ شکست ہو رہی ہو، مسلمان مجاہدین بھاگ رہے ہو پیٹ کر کے، ان میں سے کچھ مجاہد ان کی غیرت اور حمیت جاگے، وہ کہیں ہیں ہم مسلمان ہو کر پیٹ کر کے جا رہے ہیں، ہم اگر آگے لڑ کر مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی، دونوں صورتوں میں جنت ہمارا مقدر اور نصیب ہے۔ وہ پلٹے اور پلٹ کر جنگ لڑے، لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، پھر لڑے، تلوار ٹوٹ جائے، پھر لڑے، تلوار ٹوٹ جائے، یعنی ایک تلوار سے لڑا، وہ تلوار ٹوٹ گئی، پھر دوسری پکڑی، تلوار ٹوٹ گئی، تیسری پکڑی، تلوار ٹوٹ گئی، بالآخر شہید ہو گیا۔ فرمایا جو مقام اس شہید کا ہے، وہ مقام اس ذکر کرنے والے ذاکر کا ہے جو غافلوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، تم بھی ذاکرین میں شامل ہو جاؤ۔ بولو 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 بولو۔ آسمانوں پہ غافل کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، ذاکر کا شمار زندوں میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرے آسمانوں پر اس کو زندوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے، جو اللہ کو یاد نہ کرے وہ مردوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اپنا نام مردوں کی بجائے زندوں میں لکھوا دو، کہو سبحان اللہ، پھر بولو 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 بولو۔ اور جو
جو میسج آپ کو ملتا ہے, جو پیغام آپ کو دیا جاتا ہے, اس کو یاد رکھا کرو, عمل کیا کرو, سبق کو یاد رکھا کرو, اسے پکایا کرو, گھر میں یاد رکھا کرو, دفاتر میں یاد رکھا کرو, فیکٹری میں یاد رکھا کرو, نماز پڑھا کرو, خود پڑھو, لوگوں کو پڑھاؤ, ذکر کرو, ذکر کراؤ, درود پڑھو, درود پڑھاؤ, قرآن پڑھو, قرآن پڑھاؤ, تبلیغ کرو, لوگوں کو تبلیغ دین کی دعوت ہو. اگر تمہاری دعوت پر ایک غافل ذاکر ہو گیا, ایک بے نمازی نمازی ہو گیا, ایک گناہگار تائب ہو گیا, ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا, تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خریدے, جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ. اس ذکر کی دعوت کو عام کرو, غافلوں میں بیٹھ کے ذکر کیا کرو. شرم نہ کیتا کرو. کیا کسے سونے لکھیا ہے, کہندا ہے اوئے مکھن کھاندے ہوئے دند گھس دین تے گھسن دے. اب مکھن کھاتے ہوئے دانت گھستے ہیں, گھستے ہیں, سیانے بندے بیٹھے ہو. پہلے تو تانوں مکھن کھانا لبدا نہیں ہونا, لبدا ہی نہیں, کہندے ہاں لبدا ہی نہیں. لب جاوے تو ڈاکٹر نے تانوں منع کیتا نہیں کھانا, کیونکہ ہارٹ دا مسئلہ, شوگر دا مسئلہ, بلڈ پریشر دا مسئلہ, یورک ایسڈ دا مسئلہ, 100 پرابلم. کہنا مکھن کھاندے ہوئے دند گھس دین تے گھسن دے, تے جے ذکر کر دے ہوئے لوگی ہس دین تے ہسن دے. آمین کو سبحان اللہ, دل دے گا سبحان اللہ. اسی طرح ذکر کرتے رہنا, غافل نہیں ہونا, ذکر کرتے آیا کرو, ذکر کرتے جایا کرو. اور یہ بھی تبلیغ ہے. یہ کیا ہے والا؟ اچھا ایک بات ہے, تم روڈ پہ ذکر کرتے جا رہے ہو جھوم جھوم کے, اللہ, میری طرف دیکھو, اللہ 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 اللہ, جنوں میں ذکر کرتے جا رہے ہو. یہ لاہور کے سارے تمہیں دیکھیں گے. یہ روڈ کے اوپر اگر ایک ینگ بلڈ پینٹ شرٹ پہن کے منڈا کنڈا کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے جب, اور وہ موٹر سائیکل کو جوش میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے اگلا ویل اٹھاتا ہے اور پچھلے ویل پہ موٹر سائیکل کو چلاتا ہے, 1 ویلنگ کرتا ہے. رکشے والے رک کے دیکھتے ہیں, تانگے والے بھی دیکھتے ہیں, موٹر سائیکل والے بھی دیکھتے ہیں, گاڑی والے بھی دیکھتے ہیں. ایک منڈا کداں موٹر سائیکل چلانا ہوئے, اودا ویکھ کیویں جاندا پیا ہوئے 1 ویلنگ کردا. ویکھ منڈے دی عمر چوچا جیاں منڈا کداں موٹر سائیکل چلانا ہوئے, ہیں چوچا جیاں منڈا ایک ویل تے گڈی کیویں چلاندا, بڑی گل ہے. اتھوں جا کے گھر بھی جا کے بتایا چوچا جیاں منڈا سی, ایک ویل تے موٹر سائیکل چلائی جاندا سی. خود بھی دیکھا, گھر بھی بتایا, خود بھی دیکھا, آگے بھی لوگوں کو میسج دیا اسے چوچے کا جا کے. اور تو ذکر کر, جب تو کرے گا ہر گاڑی, ہر رکشا, ہر تانگے والا روک روک کے تیرا چہرہ دیکھے گا اور اس کے زبان پہ بے ساختہ اللہ نکلے گا. ارے چاہے مذاق میں اللہ کر دے, چل منہ سے نکلتا ہے, ہو سکتا ہے وہی مذاق رب کو پسند آ جائے, وہ جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. نہیں بابا دے بلند, سرور نہیں آیا. پھر بولو 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 بولو, پھر بولو سبحان اللہ. اچھا پھر اس نے خود نہیں دیکھنا, گھر بھی جا کے بتائے گا, بہن بہن آج بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. کی دیکھا اتنے؟ وہ 2 جوان منڈے جا رہے سن, ایک موٹر سائیکل چلائی جاندے, انہیں واہ کیتی جاندے, اللہ اللہ اللہ. بکری قوم جم پئی ہے, اللہ کیتی جاندے سی. اچھا وہی سنیں گے, اچھا کی کہنا سی اللہ, ایک دفعہ تے انہیں کر چھڑی اللہ. یہ تمہاری دعوت ہے, یہ دعوت ذکر ہے, یہ تمہارا میسج آگے جا رہا ہے. تیری تبلیغ پہ غافل ذاکر ہو رہا ہے, کر نہ کر رہا ہے.
اس کریم کا کیا پتا کہ نقل کو اصل میں بدل کے رکھ دے. کی طرف بڑے پیار سے دیکھا, بزرگ رک گئے کہ وہ اذان دے رہا ہے ہندو. جب وہ پہنچا نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر وہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب وہ یہاں پہنچا نا, اس بزرگ کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے. رو کر کہا باری لہا, مانا کہ یہ ہندو ہے, مانا کہ یہ تیری توحید کو نہیں مانتا, مانا تیرے نبی کی رسالت کا منکر ہے باری لہا, مانا یہ نقل اتار رہا ہے, تجھ کو تیری ربوبیت کا واسطہ, تیرا جاتا کیا ہے؟ اللہ تو کرم کر دے, اس کی نقل کو اصل میں بدل دے, اس کے دل کو بدل دے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا, ارے آزاد بعد میں مکمل ہوئی, ایمان سینے میں داخل پہلے ہو گیا. سبحان اللہ, جیسے بڑا سبحان اللہ, مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. کیا پتا, جو تمہارا مذاق اڑایا کرے اسے لڑا نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, فساد نہ کیا کرو. مذاق میں بھی وہ کیا کرتا ہے, یہی کرے گا نا, اللہ اللہ اللہ, تمہاری نقل اتارے گا تو یہی کچھ کہے گا, چل یار کوئی گل نہیں, نہ دے یار دا جپیا سے ہمیں جھوٹا موٹا ہی سے. کیا خبر کس وقت اس کی رحمت کو جوش آ جائے. اگر ایک ہندو کے سینے میں ایمان منتقل کر سکتا ہے رب کریم, اس کی نقل کو اصل میں بدل سکتا ہے. ہم تو اس کی توحید کے ماننے والے ہیں, نبی کی رسالت کے ماننے والے ہیں, اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں, نبی کے میلاد منانے والے ہیں, نبی کے نام پہ چراغاں کرنے والے ہیں, نبی کے لنگر پکانے والے ہیں, اور نبی کے لنگر کھانے والے ہیں. نقل ہی صحیح, وہ اصل پہ پہنچا دے گا. خوب اپنے رب کو یاد کرو, اس نے حکم دیا ہے اذکر اللہ, امر ہے یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کو یاد کرو. کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. تو کرو, خلوتوں میں جلوتوں میں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, دکھ میں سکھ میں, سفر میں حضر میں, تنگی میں فراخی میں, نشست میں برخاست میں, ہر حال میں اپنے رب کو خوب پکار کے یاد کرو. وہ رب کریم ایسا کریم ہے, ایک پکار کے بدلے میں 70 بار جواب عطا فرمائے گا. 70 بار. سبحان اللہ. یہ ذکر کی دولت یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. یہ ذکر کی دولت دل کے کینوں کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ ذکر کی دولت بازاروں سے نہیں ملتی, اللہ والوں سے ملتی ہے. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو, اللہ والوں کے پاس آیا کرو, اللہ والوں سے محبتوں کو جوڑو, اللہ والوں سے رشتوں کو جوڑو, اللہ والوں کے پاس آیا کرو, ان سے نسبتوں کو جوڑو. جو یہ سبق پڑھاتے ذکر کا وہ ذکر کیا کرو. اللہ کریم تمہارے قلوب کو منور فرمائے گا, دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, رب جلی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو اپنی محبت سے زندگی عطا فرمائے. کہو آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کا زنگ اتار دے, اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق رسول بنا دے, اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا دے. خدا کرے ہماری نسل میں کوئی بھی بدبخت پیدا نہ ہو, خدا کرے ہماری نسل میں کوئی بھی بدعقیدہ پیدا نہ ہو, سب کے سب مصطفیٰ کے گیت گانے والے پیدا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ ہر انگریزی مہینے کے دوسرے ہفتے کو یہاں پر لاہور شہر میں داتا کی نگری میں ماہانہ محفل ذکر و فکر کا انعقاد ہوتا ہے.